کرسپس آڈیو بک کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں میرا دل۔ اس کتاب کو لکھا ہے ڈاکٹر شیر شاہ سید نے اور اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں ڈاکٹر شیر شاہ سید۔ وہاں 5 بوڑھے مرد اور ایک بوڑھی خاتون کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے چہروں پر تشویش، پریشانی اور فکر مندی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ تقریباً دوڑتے ہوئے میری طرف آئے۔ اتنی پریشان بزرگ صورتیں ایک ساتھ میں نے کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ ان کے ساتھ مختلف عمروں کے کچھ اور لوگ بھی کھڑے تھے۔ میرے رکتے ہی وہ سب ایک ساتھ بولنے لگے۔ ان کی باتیں میرے سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں۔ میں نے رکنا مناسب نہیں سمجھا اور ان سب کی کہی انسنی کر کے مریضہ کے کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ 93 سال کی بوڑھی اور شکل سے ہی کمزور عورت بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ ساتھ ہی میری جونیئر ڈاکٹر شگفتہ بھی کھڑی ہوئی تھی۔ شگفتہ پچھلے 2 گھنٹوں سے بار بار مجھے فون کر رہی تھی۔ میڈم جلدی آ جائیں، وہ سب پریشان ہیں، بار بار آپ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، میڈم کب آئیں گی؟ میڈم ان کے رشتہ دار بہت پریشان ہو رہے ہیں اور ہم سب کو پریشان بھی کر رہے ہیں۔ میڈم کلینک میں جانے سے پہلے یہاں آئیے گا۔ شگفتہ کے فون کالز کے درمیان 5 اور دوسرے شناسہ لوگوں نے بھی مریض کے لیے سفارشی فون کر دیا تھا کہ میں جلد سے جلد جا کر اسے دیکھ لوں۔ میں آپریشن تھیٹر میں مصروف تھی اور فوری طور پر نکلنا مشکل تھا۔ میں نے جھلا کر شگفتہ سے پوچھا، کیا مریضہ کسی ہنگامی صورتحال کا شکار ہے؟ مر تو نہیں رہی ہے؟ مجھے بار بار فون آ رہے ہیں۔ نہیں میڈم، ہنگامی صورتحال تو کوئی نہیں ہے، نہ ہی وہ مر رہی ہیں، زندہ ہیں، ہوش حواس میں ہیں، بات چیت کر رہی ہیں۔ 93 سال کی ہونے کے باوجود یادداشت قائم ہے، پیٹ میں ہلکے ہلکے درد کی شکایت کر رہی ہیں، لیکن ایمرجنسی کوئی نہیں ہے۔ اس مریضہ کے رشتہ دار بہت جمع ہیں اور پریشان بھی بہت ہیں۔ شگفتہ کا خیال تھا کہ مریضہ کی انڈا دانی میں رسولی ہے جو سرطان میں بدل گئی ہے۔ مریضہ کے رشتہ دار اسے لے کر آئے ہیں، جو بار بار تقاضا کر رہے ہیں کہ آپ آ کر فوری طور پر دیکھیں۔ ہر 5 منٹ کے بعد کوئی نہ کوئی آ کر آپ کے بارے میں پوچھتا ہے۔ بار بار پوچھنے پر میں ان کے سامنے فون کرتی ہوں تاکہ ان کی بے تابیاں اور بے چینیاں کم ہوں۔ مجھے تھوڑا غصہ آ گیا تھا۔ عجیب حال ہے تمہارا، تمہیں پتہ ہے کہ میں آپریشن تھیٹر میں ہوں اور اگر ایمرجنسی نہیں ہے تو تمام کیس ختم کر کے ہی آؤں گی۔ مریض اور اس کے رشتہ دار تو اکثر جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ان کے کہنے میں آ کر مجھے بار بار پریشان کر رہی ہو۔ ایک تم پریشان کر رہی ہو، دوسرے ان کے رشتہ دار ہر جاننے والے سے فون کرا رہے ہیں۔ لگتا ہے سب کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ میں نے غصے سے کہا تھا، اچھا پیٹ کا الٹراساؤنڈ کرا کر رکھو، جیسے ہی میں فارغ ہوتی ہوں آ کر دیکھوں گی۔ مریض کے رشتہ دار ڈاکٹر نہیں ہے، تم ہو۔ تم کو پتہ ہونا چاہیے کہ مریض اور اس کے رشتہ داروں سے کیا بات کرنی ہے۔ سمجھاؤ، انہیں سمجھاؤ، مجھے بور نہ کرو۔ عورتوں میں انڈا دانی کا کینسر 65 سال کی عمر کے بعد ہی ہوتا ہے۔ جب ہوتا ہے تو عام طور پر جان لیوا ہوتا ہے۔ شروع میں جب رسولی اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ بآسانی نکالی جا سکے تو اس کا پتہ نہیں چلتا، اور جب پتہ چلتا ہے تو اس وقت تک کینسر دور تک پھیل چکا ہوتا ہے، جس کا علاج تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ اس لیے انڈا دانی کے کینسر کو خاموش قاتل کا نام دیا گیا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ مریضہ ضرور انڈا دانی کے کینسر کے ساتھ آئی ہے، اور اس عمر میں عام طور پر مریضہ کا بچنا مشکل ہی ہوتا ہے۔ کمزور دبلی پتلی بوڑھی عورت مجھے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ اس کی دھسی ہوئی آنکھوں میں چمک تو نہیں تھی، لیکن بے آسرا پن بھی نہیں تھا۔ 93 سال کے تجربے کی جھریوں نے چہرے کو ڈھانپا ہوا تھا۔ دبلی پتلی کمزور ہونے کے باوجود ان کی شخصیت میں ایک خاص قسم کی شان تھی اور ایک طرح کا اعتماد تھا۔ انہوں نے مجھے غور سے دیکھا۔ بوڑھی عورتیں مجھے اچھی لگتی ہیں، ان سے باتیں کرنا بھی اچھا لگتا ہے۔ ان کی زندگی کی کہانی، ان کے زمانے کی باتیں، ان کی شکایتیں، اپنے بچوں، دامادوں، بہوؤں کے بارے میں ان کے خیالات سن کر مجھے مزہ آتا تھا۔ اکثر ان بوڑھی مریضاؤں کے ساتھ باتیں کر کے ان کے تجربے کا فائدہ اٹھاتی تھی۔ کسی کی زندگی بھر کے تجربے میں شامل ہو جانے سے بہت سی باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، اب میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ وقت تو سب کا آنا ہے، میں نے جواب دیا تھا، مگر کب آئے گا کسی کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ ساتھ ہی میں نے ان سے پوچھا تھا، کیا میں ان کا معائنہ کر لوں؟ انہوں نے آنکھوں کے اشارے سے
Sample complete. Ready to continue?